تم نے مسلمانوں کا کھلا قتل عام کیا, تم نے کشمیریوں کا کھلے عام قتل عام کیا, تم نے ٹی ٹی پی کی مدد سے پاکستان کے اندر کھلے عام قتل عام کیا نریندر مودی, تم نے غزہ کے اندر اس جنگ شروع کرانے میں اہم ترین کردار ادا کیا. آج تمہارے فوجی اور تمہارا میڈیا فرنٹ لائن پہ غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ موجود ہے جو لمحہ و لمحہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. تو پھر یہ یاد رکھنا, دنیا میں یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ کوئی طاقت نہیں لڑے گی, جو تمہاری سوچ تھی کہ یہاں پہ فریگیٹ کھڑے ہیں, یہاں پہ بحری بیڑے کھڑے ہیں, وہ سب بیکار ہوئے. اب یہ جنگ زمین تو زمین ہے, اور جنگ کے اندر فتح انشاءاللہ تعالی مسجد اقصی کی تعمیر کی ہوگی اور آزادی کی ہوگی. اب میں تمہیں بتاؤں کہ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا میں 2 فیصلے ہونے جا رہے ہیں. 2 پاسپورٹوں پہ سے تحریریں غائب ہوں گی, ایک پہ آئے گی ایک پہ غائب ہوگی. جو پاکستانی یقین رکھتے تھے کہ یہاں اسرائیل کے اوپر جو امبارگو لگایا اس کو ہٹایا جائے, ان کی دعا پوری ہونے جا رہی ہے, کیونکہ جب اسرائیلی مٹ جائے گا تو یہ تحریر بھی مٹ جائے گی کہ ماں سوا اسرائیل کے تمام دنیا کے لیے کارآمد. لیکن ایک تحریر کا آغاز ہوگا, وہ ہوگا فلسطین کا پاسپورٹ, اس پہ لکھا ہوگا ماں سوا انڈیا کے تمام دنیا کے لیے کارآمد. تو نریندر مودی وہ دن دیکھنے کی تیاری کرو جس پروجیکٹ کے لیے تم نے یہ خون بہایا. انشاءاللہ تعالی فتح کے ساتھ ہی فلسطین کی ارض مقدس جو خدا کی سرزمین بنے گی اس پہ مشرک ناقابل قبول ہوگا. فلسطینی ماؤں کا شہدا کا یہ فیصلہ ہے کہ انڈیا ناقابل قبول ہے. یہ ناقابل قبول ہوتے کے ساتھ ہی حیفا ختم, حیفا ختم, تمہارا پورا پروجیکٹ ختم, حیفا ختم. اس کے بعد جو $100 ارب سے تم نے احمد آباد پورٹ بنائی ہے, وہ احمد آباد پورٹ صرف مچھلیاں اور جھینگے پکڑنے کے لائق رہ جائے گی. اور انشاءاللہ تعالی تاریخ کا مورخ لکھے گا, ہندوستان کے اخبارات میں 26 نومبر 2026 سے پہلے یہ خبر چاہیے ہوگی کہ اسلام دشمن پالیسیز نے مودی نے اسلام دشمن پالیسیز اپنا کر اکھنڈ بھارت کو کھنڈر بھارت میں تقسیم کر دیا. اور کاش نریندر مودی وزیر اعظم بننے کے بجائے ریل گاڑیوں کے اندر چائے ہی بیچتا. یہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ تعالی. وہیں سے تمہاری اقتصادی بربادی کا آغاز ہوگا. اگلے سال 1 جنوری سے تم اپنے اقتصادی معاشیات کے اوپر نظر رکھو, اپنے سٹاک پہ نظر رکھو. یہ ہمارا تم سے وعدہ رہا. کوئی مسلمان نہ تم سے کاروبار کرے گا, نہ تجارت کرے گا, حرام قرار دی جائے گی. کیونکہ اسرائیل جتنا ملوث ہے اس مسلمانوں کے قتل عام میں, تم برابر کے شریک ہو. اور انشاءاللہ تعالی ان معصوم ان مظلوم خون کے صدقے میں یہ تحفہ تمہیں عالم اسلام اللہ تعالی ادا کرے گا کہ تم فارغ ہو جاؤ گے. اور یہ ہو کے رہے گا, یہ ہو کے رہے گا, اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں. یہ سزا تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جا رہی ہے. میں ان انسانیت پسند ہندوؤں سے جنہوں نے فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیے کہتا ہوں کہ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں, لیکن اس جانور کو سبق سکھانا آپ کا کام ہے. اس جانور نے آپ تمام کے اوپر عالم اسلام کے اس مسلمانوں کو اور اسلام دشمنی کا جو طاغوت مسلط کیا ہے, اس کو اب مٹانا اب آپ کی ذمہ داری ہے. بصورت دیگر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ اس میں برابر کے شریک. فیصل رضا عابدی, میں نے سوالات اس لیے نہیں کیے کیونکہ یہ اگلی نشست کے لیے میں نے رکھ دیے ہیں, وقت بہت کم تھا. لیکن جس ڈیٹیل سے اور جتنی نیٹی-گریٹیز آپ نے اس پورے ورلڈ کی دکھائی ہیں, میں اس پر آپ سے سوالات ضرور کروں گی اگلے پروگرام میں. اکھنڈ بھارت کھنڈر میں تبدیل ہونے کی بات کر کے جا رہے ہیں فیصل رضا عابدی, یہی پروجیکٹ دبوئے گا. اور کیسے یہ پروجیکٹ لانچ ہوا, میرا خیال ہے اس کا بتانا ڈیٹیل میں بہت ضروری تھا. I'm really thankful to you کہ آپ آئے اور اتنی امپورٹنٹ ریسرچ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. لیکن انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں ہم کنٹینیویشن رکھیں گے, کیونکہ وقت تو کسی نے نہیں دیکھا, لیکن جو حالات بتا رہے ہیں شاید وہ وقت بہت قریب ہی آنے والا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. فیصل رضا عابدی, اگین تھینک یو ویری مچ. اکھنڈ بھارت کا کھنڈر ہوتا ہوا دنیا دیکھے گی اور کیسے دیکھے گی, اس پر کچھ سوالات ہوں گے. اگر آپ کے پاس بھی ہیں سوالات تو مجھے ان باکس کریں اور بھیجیں. پاکستان کی معاشی طاقت پہ ہوگا. پاکستان قرضے سے آزاد ہوگا. میں نہیں کہا تھا کہ 2025 میں پاکستان پہ قرضہ نہیں ہوگا. یہ کر کے دکھاؤں گا اور پاکستان کو اٹھا کے دکھاؤں گا. 26 نومبر 2023 سے میدان میں ہوں گے. 26 نومبر 2026 کو کمپلیٹ کر دیں گے. یہ 26 کی تاریخ کا بھی بڑا مسئلہ ہے, وہ میں کسی اگلے پروگرام میں پوچھوں گی.